والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہ دیں، کچھ موڑ دیے۔ میرے واجب القدر حضرات، علماء کرام اور محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، وقت انتہائی مختصر ہے، میں بغیر کسی تمہید کی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بتاؤ کہ پیغمبر کی سیرت کو سنو گے؟ جو بندہ پیغمبر کی سیرت کو سنے گا وہ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ اب جس بندے نے درود پاک پڑھ لیا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جو جگہ خالی پڑی ہے نا آگے آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں نا وہ آگے آ جائیں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ حضرت استاد محترم مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں نے بالکل ہی کم بولنا ہے اور کام کا بولنا ہے، انشاءاللہ وقت ٹائم پاس نہیں کروں گا، کم بولوں گا لیکن کام کا بولوں گا۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و صورت، عزت و عظمت، ناموس و تقدس اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر اس ساری کائنات کے خطیب، اگر اس ساری کائنات کے ادیب، اگر اس ساری کائنات کے واعظ، اگر اس ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، محقق، مدقق، مصنف، رائٹر، قلمکار، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، عتبا، فضلاء، فصحاء مل کر اگر زندگیاں لگا لے، چلے کاٹ لے، اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کے رٹے لگا لے، رب کعبہ کی قسم پھر بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے تلے کی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کی سیرت اعلیٰ، اس پیغمبر کی صورت اعلیٰ۔ میرے دوستو، میرے خدا نے جس دن اپنے لاڈلے پیغمبر کو اس کائنات میں ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا تو میرے دوستو، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا سردار آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوی آ رہا ہے،
تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زا نے کہا ظلم مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں والا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، ارے نون نے کہا نبیوں کا امام آ گیا، بل کسر کے غیور مسلمانہ کون آ گیا، نون نے کہا نبیوں کا امام آ گیا، ہے مقصوب کونو مکان آ گیا، ہرا سے وسوع فران آ گیا، روایت بتانے حسان آ گیا، خدا کا زمین پر بیان آ گیا، وہ سارے کے سارا قرآن آ گیا۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کی سیرت و صورت، اس پیغمبر کی عزت و عظمت، میرے جیسا کم عمر، میرے جیسا کم علم، میری زبان میں تو اتنی ہمت و سقت و قوت و جرت و طاقت ہی نہیں کہ میں پیغمبر کی سیرت کو جمع کر کے تمہارے دامن میں گماہوں سجا سکوں۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے، میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے اس محبوب پیغمبر کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا اور تیرا وجود بھی رسول اللہ کی رحمت ہے۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کے سامنے وصیت میں بیان کیا، اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر اولاد و غبر کے سامنے بیان کیا، اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے دور کے بشارتوں میں بیان کیا، اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو عیسیٰ روح اللہ نے اپنے دور کے خواہشات میں بیان کیا، اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں جناب آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں جناب آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اگر رات کو بستر پر سوتی ہوں تو آسمان کے چاند و ستارے بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ وہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اگر کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی ابل کر میرے قدموں کو چومنے آتا ہے۔ وہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر دو آدمیوں کی روٹی کو لگے، 1500 صحابہ تو کھائے مگر کھانا پھر بھی بچائے، اور میں اور تو اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے، لوگ کہیں خبردار انگلی کاٹ دوں گا، انگلی نیچے کرو، اور میرا نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے، ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور میرا نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے کہ ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور میرا نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا لعاب دہن اگر ابو بکر کے ایڑی پہ لگے تو کالے کا زہر ختم، اور میرا نبی کا لعاب دہن اگر کڑوے کنویں میں چلا جائے تو کڑواں کنواں بھی میٹھا ہو جائے، اور میرا نبی کا لعاب دہن اگر حضرت علی کی آنکھوں پہ لگے تو علی کی آنکھوں کا درد ختم۔ تو چکوال کے غیوروں جوان دوستو، جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا تو ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابو بکر بن قحافہ تھا، میرا پیغمبر آیا ابو بکر صدیق بن گیا۔ جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا عمر ابن خطاب تھا، میرا پیغمبر آیا عمر فاروق اعظم بن گیا۔ میرا پیغمبر نہیں تھا عثمان تب بھی تھا، لیکن عثمان ابن عفان تھا، میرا پیغمبر آیا عثمان سخیوں کا سردار بن گیا۔ جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا علی تب بھی تھا، لیکن علی اسد اللہ الغالب تھا، میرا پیغمبر آیا علی ولیوں کا امام بن گیا۔ اور جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا بلال تب بھی تھا، لیکن بلال حبشے کا عام غلام تھا، میرا پیغمبر آیا بلال جا کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھا،
بلال کی عظمت کو اتنے چار چاند مل گئے کہ روح بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے، قدموں کے آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کی سیرت و صورت میرے جیسا کم عمر کیا بیان کرے، میں آپ کو کیا سناؤں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ محبوب پیغمبر حسان کی آنکھ نے تیرے جیسا آج تک نہیں دیکھا، اور تیرے جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، اور تو ہر عیب سے پاک ہے، یوں لگتا ہے کہ تو کہتا گیا اور کائنات کا خدا تجھے بناتا گیا۔ میرے دوستو، وقت انتہائی مختصر، پھر اگر کہیں موقع ملا پھر آپ سے باقی باتیں کریں گے، حیات باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔